सैयदी अबू मुवाहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब जो मुशाहिदात नबवी अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल है उसमें फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़कर सो गया। मैंने ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने सिरहाने तशरीफ फरमा देखा। मैंने अर्ज की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब का बंदा हूं और तुम मेरे गुलाम। आए हाय, क्या खूबसूरत बात उन्होंने सुनी। तो वो कहते मैंने अर्ज की जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर राजी हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू इस पर राजी हो तो मुझ पर दुरूद भेजते वक्त कामिल दुरूद क्यों नहीं भेजते। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी तवालत की वजह से। फरमाया जब दुरूद और सलाम पढ़ो तो अव्वल और आखिर ख्वा एक बार हो भेजा करो। मैंने अर्ज की हुजूर वो कामिल दुरूद किस तरह पढ़ा करूं। तो अब मेरे आका ने कौन सा दुरूद तालीम फरमाया, आज ये भी नोट कर लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भी बहुत खूबसूरत दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते रहना चाहिए। ये दुरूद पाक भी अगर याद हो जाए तो इसको भी पढ़ें और इसकी भी खूब बरकत लूटें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज 25वीं माह मुबारक की शब है, ताक रात है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर होती है। मुमकिन है कि आज की रात भी लैलतुल कदर हो। एक बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने फरमाया कि जब से मैं बालिग हुआ हूं तब से मुझे लैलतुल कदर मिली है। अब फरमाते जब से बालिग हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब कदर को ना देखा हो। अपना तजर्बा इरशाद फरमाया, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमा को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब में शब कदर को पाया। ये एक बुजुर्ग का कॉल है, कुरान और हदीस नहीं है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। तो इनके इस कॉल के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में जुमेरात को पहला रोजा हुआ था तो 25वीं शब जो है वो लैलतुल कदर होती है। हो सकता है कि आज रात लैलतुल कदर हो। बहरहाल हमने तो हर ताक रात में इबादत करनी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आज रात की बरकतें नसीब फरमाए। मौजू भी आज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिक्र हबीब बज़बान कुरान है। आज नबी पाक के इश्क की बातें करनी है और इश्क रसूल कितना ज़रूरी है उस पर इंशाल्लाह कुछ बातें अर्ज करूँगा। याद मुस्तफ़ा में डूब कर आज आपने इस प्रोग्राम में, इस इज्तिमा में शिरकत रखनी है। नातख़्वां जो नात पढ़ रहे थे, ये नात भी जिस अजीम बुजुर्ग ने लिखी है वो एक ऐसे सच्चे आशिक रसूल थे जिनके कलम के हर हर लफ्ज से इश्क रसूल टपकता है। क्या खूबसूरत बात की है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, यानी शाफ़े महशर नबी पाक हैं। और फिर अगर उनकी रसाई है तो फिर तो हमारी बनाई है, फिर तो हमारे लिए आसानी है क्योंकि वो उम्मत पर मेहरबान है। इस कलाम के 2-3 शेर बड़े हार्ट टचिंग है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको एलोबरेट करूँ, फिर बयान की तरफ आगे चलते हैं। उन्होंने बात कही ना, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, यानी कयामत के दिन जिनके अमाल अच्छे होंगे वो तो बख्शे जाएंगे, वो तो जन्नत में चले जाएंगे, मगर हम जैसे लोग जिनके अमाल कमजोर है हमारा तो कोई बात ही नहीं बनी, हम तो अकेले रह गए। मगर हुजूर हमने सुना है कि आप गुनाहगारों को भी बख्शवा कर साथ ले जाएंगे। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई, हम ऐब वाले हैं मगर आप वो हैं जो ऐबदार को भी निभा लेते हैं। हाय हाय हाय। और फिर फरमाया कि
سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ انشاءاللہ آج بیان میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ نبی پاک ہم سے محبت کتنا کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک کو ایک شاندار آفر ملی، ایک ایسی آفر کہ بندہ سنے تو حیران ہو جائے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے پہلے تو واضح نبی پاک کی یہ نعت ہے، کس قدر شاندار انداز میں پیارے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام پر رحمت اتارتا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بائفرکیشن، یہ تطبیق سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم اور فرشتے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اس آیت میں ایمان والوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، بہت سارے آرڈرز ہیں۔ ایک بھی کام ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس میں رب نے فرمایا ہو اے میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں آپ کو ایک ہی وہ کام ملے گا جس پہ رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے سمجھائی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ انکاؤنٹیبل، گن بھی نہیں سکتے ہم، خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ اتنے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ چلے میں بہت شارٹلی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں ورنہ میرا موضوع اسی پہ رہ جائے گا۔ آپ نے کئی بار وہ روایت سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو حاضری دینی ہے، سب کے آقا ہے نا سرکار دو عالم علیہ السلام۔ تو ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000۔ پیارے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے مور دین اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 1,40,000 فرشتے روز حاضری دے رہے ہیں، 1400 سال سے حاضری دے رہے ہیں اور قیامت تک حاضری دیں گے۔ کبھی کیلکولیٹر چلائیے گا، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کہ فرشتے ہیں کتنے۔ تو یہ سب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جو عربی کی تھوڑی سی گرامر سمجھتے ہیں نا، لفظ لایا گیا یہاں پر یوسلون ہے، ایک بار درود نہیں بھیجا۔ ایسا نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ لفظ یوسلون یہ کنٹینیوس ورب پر، ایک ایسے کام پر ہوتا ہے جو مسلسل ہو رہا ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ خربوں نہیں، خربوں سے بھی زیادہ فرشتے مسلسل جناب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں، ہمیں تو چانس دیا گیا ہے۔ وہ ہماری میمنی میں کہتے کوئی غریب آدمی اس کو کھٹا دو، اس کو کوئی سودا کرا دو تاکہ اس کا کوئی کام ہو جائے۔ یہ ہمیں تو سمجھ لو موقع دیا ہے ہمیں کہ بھائی فرشتے تو بھیج ہی رہے ہیں، اللہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیج کے اپنے بھاگ جگا لو، اپنے مقدر جگا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ ایک بادشاہ ہو، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تحفے آ رہے ہوں، ہیرے جواہرات کے تھال آ رہے ہوں، جناب سلطنتیں آ رہی ہوں، بڑے بڑے جناب محل آ رہے ہوں، بہت خوبصورت چیزیں آ رہی ہوں۔ اس پہ غریب آئے اور وہ چھوٹا سا کنکر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تو بتاؤ وہ بادشاہ قبول کر لے تو مہربانی بادشاہ کی ہے یا اس غریب کے تحفے کی ہے؟ ہمارا درود پڑھنا اور وہ درود قبول کر لینا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی حبیب علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے۔ ان کی بارگاہ میں تو مسلسل فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رب رحمت نازل فرما رہا ہے۔ جبھی تو سبحان اللہ صلاۃ و سلام میں شعر سنتے ہیں نا، مومنوں پڑھتے رہو
तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा चलते हैं, आज कुरान की ज़बानी नात भी सुननी है और कुछ आयतों का बैकग्राउंड भी समझना है। इस्लाम के इब्तिदाई दिन थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जो थे, सहाबा किराम को दीन की बातें बताते थे, ऑर्डर्स ऑफ इस्लाम एक्सप्लेन करते थे, कुरान की आयतें नाजिल होती थी, उन्हें मजीद डिस्क्राइब फरमाते थे। अब होता क्या था कि उस जमाने में मुसलमान और गैर मुस्लिम साथ साथ ही रहते थे। अब मक्के की अगर आप बात करें तो उस जमाने, बल्कि मदीना शरीफ में भी शुरू में ऐसा था कि मुसलमान भी रहते थे, करीब यहूदी भी रहते थे, एक ही मोहल्ला होता था। तो जब नबी पाक उन्हें कुछ बातें बताते थे ना, तो गैर मुस्लिम भी वहां करीब से गुजर रहे होते थे और कुछ मुनाफिकीन भी आकर बैठ जाते थे। अच्छा, उन मुनाफिक, अब वहां सहाबा किराम एक जब नबी पाक कोई बात फरमाते थे ना, तो वो अगर प्रॉपरली लिसन नहीं कर पाते थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, तो वो कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। आज अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कम अगेन, पार्डन प्लीज, है दोबारा जरा रिपीट प्लीज। नॉर्मली हम कहते हैं कभी कोई बात इस लेक्चर दे रहा हो और हम नोट्स ले रहे हो तो हम कहते हैं पार्डन प्लीज, दोबारा बात कर लें। तो अब ये उस जमाने में राइना बड़ा अच्छा, यूं देखा जाए तो बड़ा अच्छा माना है कि रियायत फरमाइए हमारी। मगर दूसरे जो लोग थे, यहूदी जो थे, उनकी जबान में ये कलमा बेअदबी का था, यानी उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनकी लैंग्वेज में इसका कोई गलत माना निकलता था। तो अब मुनाफिकीन आकर बैठते थे और वो भी आकर जो है ना कहते कि राइना या रसूल अल्लाह। अब गैर मुस्लिमों ने भी आकर कहना शुरू कर दिया, वो भी आके बैठ जाते थे। तो उस वक्त हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनको गैर मुस्लिमों की जबान आती थी, वो बड़े जलाल में आ गए। कहते ए बेअदबों, अगर तुमने अब ये जुमला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो गैर मुस्लिम कह रहे थे कि हमें क्यों आप डांट रहे हैं, आपके मुसलमान भी तो यही कह रहे हैं, सहाबाए किराम भी तो नबी पाक की बारगाह में ये कह रहे हैं। आपका दिल रंजीदा हो गया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की महफिल है, इसमें ऐसा लफ्ज रिपीट क्यों किया जा रहा है कि जिसके डबल मीनिंग्स बनते हैं, एक माना गलत भी बनता है एक और लैंग्वेज के अंदर, एक और टर्मिनोलॉजी के अंदर। अल्लाह अकबर। अब ये नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, दिल रंजीदा है क्योंकि उनको सारा सिनेरियो पता था, वो उनकी जबान भी जानते थे और सुभान अल्लाह अरबी जबान भी जानते थे। जैसे ही बारगाह रिसालत में आए, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत नाजिल होती है। अब जरा कुरान की आयत सुनिएगा और इसका उसलूब समझिएगा, द स्टाइल ऑफ कुरान अंडरस्टैंड कीजिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलू उन्जुरना वस्मऊ, ऐ ईमान वालो राइना न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, और फिर आगे फरमा पहले ही बगौर सुनो, यानी मेरे हबीब को बार बार रिपीट करने की जहमत ना हो। जब वो इशाद फरमा रहे हैं पहले ही गौर से सुन लिया करो, और अगर फिर भी जरूरत पड़े तो अब लफ्ज राइना नहीं कहना है, हुजूर से क्या कहना है, उन्जुरना, हुजूर नजर फरमाइए, हुजूर अब हमारी तरफ करम फरमाइए। अल्लाह अकबर। अब यहां मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत को अगर समझा जाए, इसको परत परत खोला जाए, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी नात क्या हो सकती है, इससे बड़ा दरबारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब बयान करने का अंदाज क्या हो सकता है। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में लिखा है कि नंबर 1, अंबिया की ताजीम व तौकीर और उनकी जनाब में अदब का लिहाज करना फर्ज है, और जिस कलमे में तर्क अदब यानी बेअदबी का मामूली सा भी अंदेशा हो, वो जबान पर लाना ममनू है। नंबर 2, वो अल्फाज जिनके 2 माना हों, अच्छे और बुरे लफ्ज बोलने में उसके बुरे माना भी जहन में आता हो, तो अब वो भी अल्लाह पाक और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। यानी एक माना अच्छा और एक माना अगर उसका बुरा है, अल्लाह रसूल की बारगाह में वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और सुभान अल्लाह, अब एक और बात समझिए कि दरबारे मुस्तफा के आदाब, वहां बात कैसे करनी है, वर्ड कौन सा चूज करना है, ये बयान कौन कर रहा है, ये रब ताला बयान फरमा रहा है।
میرے آقا کی شان تو دیکھو کہ دربار مصطفیٰ ہے، مگر اس پہ بات کیسے کرنی ہے یہ ارشاد رب فرما رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے، تو بے ادبی سے بچنا بھی ہے، بے ادبوں سے بھی بچنا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے الفاظ ہی بڑی بے ادبی والے ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں وہ اس طرح بات کر رہے ہوں گے جیسے عام انسان کی بات کر رہے ہیں، حضور کی بات کریں گے، صحابہ کی بات کریں گے، انبیاء کی بات کریں گے۔ یار ہم اپنے ماں باپ کے لیے ادب کے لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ مر گیا؟ جو اگر کیسا کہے گا تو پھر لوگ کہیں گے اتنے بدتمیز ہو یار، بلکہ باپ بھی نہ کہے میری ماں کا شوہر مر گیا، بات تو ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب وفات پا گئے، اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بے ادبی کا انداز، یہ جارحانہ انداز، یہ ایسی بے باکی ہے کہ بندہ اپنے والد کے لیے زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ان کی کتابوں میں یا ان کے بیانات کو آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے لیے کوئی ایسی زبان بھی استعمال کر سکتا ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں سے بھی بچنا ہے۔ قرآن میں کہاں کہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کس پیارے انداز میں بیان ہوئی ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب بیت المقدس کی طرف پہلے وہ نماز پڑھتے تھے اور اب حکم ہوا کہ سبحان اللہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا، لیکن ادھر جا کر چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو جو مدینے کے غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے ٹونٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں، رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے۔ اب یہ بار بار جب مسلمانوں کو طنز کیا جاتا تھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے ان کا دل اقدس رنجیدہ ہو گیا۔ اب پیارے اسلامی بھائیو ہوا کیا کہ ایک دن نماز کی حالت میں سرکار دو عالم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا جائے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دوران نماز نبی پاک کی چاہت یہ ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کر دیا جائے۔ اب جناب آج اگر ہماری مسجد میں ہمیں کل صلاۃ التسبیح کا ٹائم چینج کرنا ہو تو آج اعلان کرنا پڑے گا، جمعے کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو ایک جمعہ پہلے اعلان کرنا پڑے گا، مگر یا قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو جناب کچھ دن اعلان ہوتا، یہ ایک نماز پہلے بتا دیا جاتا کہ اب اگلی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبے کی طرف رک کر کے پڑھی جائے گی۔ مگر اللہ اکبر، چونکہ سرکار دو عالم کی رضا یہ تھی، نبی پاک کی چاہت یہ تھی، اور قرآن کا اسلوب دیکھیے گا، قرآن کی اس آیت کا انداز دیکھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقین کریں اس کی ان الفاظ کی چاشنی محسوس کریں پہلے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اے محبوب تم جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو نا، ہم دیکھ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو۔ فولی وجہک شطر فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ان قریب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس قبلے کی طرف پھیریں گے جہاں رب چاہتا ہے، ذرا سمجھیے اس بات کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم ضرور اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا، اے میرے محبوب جہاں تمہاری خوشی ہے ہم قبلے کو اسی طرف پھیر دیں گے، تمہارا رخ وہی پھیر دیں گے۔ اور آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اور پھر فرمایا جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ اللہ اکبر، اتنا بھی انتظار نہ ہوا کہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی، نماز کے بعد میرے آقا صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ مبارک ہو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا ہے۔ محبوب کی رضا یہ تھی کہ ابھی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے ہو، اور قبلہ ادھر ہی پھیریں گے جس میں تمہاری رضا ہے، اور اے مسلمانوں چہرہ بدل دو
ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا ذرا سمجھیے گا. اب میں آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں نا, اب تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ یوں ہے, 10-15 ڈگری اگر چینج ہوگا نا تو تھوڑا سا انسان کراس ہو جائے گا. یہ 15 ڈگری 20 ڈگری 90 ڈگری کا نہیں تھا ڈیفرنس, یہ 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا, ٹرن اراؤنڈ تھا. یعنی قبلہ بیت المقدس کا رخ یوں تھا اور کعبے کا رخ یوں تھا. نبی پاک دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز میرے آقا اپنا رخ بدل دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کو دیکھے, کوئی کوشچن نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہے کوئی لاجک نہیں. جیسے ہی نبی پاک نے رخ بدلا, صحابہ کرام نے رخ بدلا, راستہ دیا, میرے آقا پھر آگے تشریف لائے اور اگلی 2 رکعتوں کی امامت فرمائی. آج بھی یہ منظر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے, وہاں جائیے. وہاں محراب آج بھی بنی ہے کہ ایک طرف بیت المقدس کی طرف محراب بنی ہے کہ نبی پاک نے 2 رکعتیں اس رخ میں پڑھی تھیں اور اب اس کے بعد ساری زندگی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر اور کیا نعت مصطفیٰ آپ سنیں گے. اور اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا فرماتا ہے. یہاں علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی. نبی پاک کا جی کیا چاہ رہا تھا, بیت المقدس سے کعبہ قبلہ ہو جائے. بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بدلا تو نہیں نا. بات سمجھیے گا, سرکار دو عالم علیہ السلام چاہتے کیا ہیں کہ رب کا حکم آ جائے, رب کی رضا جس میں ہو میں نے وہ کام کرنا ہے. یعنی اگر رب کی رضا بیت المقدس کی طرف ہے تو میرے آقا بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ کعبہ ہو جائے, یہ غیر مسلم تانے دے رہے ہیں, مگر اللہ اکبر, سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. جب ان کا جی چاہا, ان کی تمنا تھی, ان کی خوشی تھی, تو رب نے رہتی دنیا کے لیے قبلہ ہی تبدیل فرما دیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو سبحان اللہ, میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی رضا جو ہے وہ رب عز و جل چاہتا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جب بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے نا, منہ میرا کعبے کی طرف, تو دل میں خیال آنا چاہیے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے. ہم سب کو یہ قبلہ ملا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. کعبے کو جو یہ عزت ملی, تمام اولیاء غوث کتب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں, یہ محبوب کے صدقے سے ملی. ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا. اللہ اکبر. اب ایک بہت مشہور آیت قرآن کی, انا اعطیناک الکوثر, پڑھتے ہیں نا سورہ کوثر میں, کیا بات ہے. ترجمہ کیا ہے, محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا فرمایا, نسب عالی بھی دیا, نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کیا, کتاب بھی عطا فرمائی, حکمت بھی عطا فرمائی, سب سے زیادہ علم بھی دیا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا. حوض کوثر جیسی نعمت بھی دی, مقام محمود بھی عطا کیا, کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا. کثرت فتوح یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ساری کثرت آپ کو عطا فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, یعنی ساری کثرتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب یہاں حوض کوثر کی بات ہوئی ہے, چلیں حوض کوثر کے بارے میں بھی سن لیں. سبحان اللہ, اس کا پانی پتہ ہے کیسا ہوگا. اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. نبی پاک خود فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو ایک حوض عطا فرمایا گیا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اچھا, کبھی کبھی خیال آتا ہے, ابھی ہم نے افطار کیا ہے, کئی گلاس پانی پی چکے ہیں, ابھی بھی ہاتھ میں بوٹل ہے ہماری, پیاس لگتی ہے تو بار بار لگتی ہے, حالانکہ کوئی گرمی نہیں ہے,
उधर सूरज 1 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, कितनी प्यास लगेगी, और सबको पानी चाहिए। इतना बड़ा हौज, अगर बारी आ भी गई, पानी पी भी लिया तो फिर प्यास लग जाएगी, कितनी बार जाएंगे उस हौज पर। इस हौजे कौसर का एक कमाल यह भी है कि जो एक बार हौजे कौसर का जाम पी लेगा उसे कभी प्यास ना लगेगी। हाँ, जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं ना, शरबतन हनी अतम मरी ला नज़्मऊ बअदहु अबदा। ये वो पानी है जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। अब आबे कौसर नसीब किसको होगा? हाँ, इसकी भी हदीसों में प्यारे आका ने कुछ कैटेगरीज बयान फरमाई हैं, कुछ नेकियां ऐसी हैं कि जिनकी बरकत से जामे कौसर नसीब होगा। अगर उन नेकियों में कमी है तो आज से नियत कर लें, क्योंकि हमें भी तो इंशाअल्लाह प्यारे आका के हाथों जामे कौसर हासिल करना है ना। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो दुरूद पाक की कसरत करने वाला होगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो रोजेदार को खाना खिलाने वाला होगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो गैर जरूरी गुफ्तगू से बचता होगा। फजूल बातों से बचाएं अपने आप को। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो राहे खुदा के मुसाफिरों को पानी पिलाने वाला होगा। तो अल्लाह हमें मुसलमानों को खिलाने वाला, पिलाने वाला, दुरूद पाक पढ़ने वाला और फजूल बातों से बचने वाला बनाए। और क्या पता आज मकबूलियत की घड़ी हो और हमें नबी पाक अपने हाथों से तबर्रुक बनाकर जामे कौसर अता फरमा ले। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, बात हो रही है कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। एक बड़ी प्यारी सूरत है जो पूरी सूरत ही नबी पाक की नात है। हाँ, और लेकिन उसकी 2 आयतें, शुरू की 2 आयतें, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हाय हाय, अगर इसको नात नहीं कहते तो किसको नात कहते हैं? सुभान अल्लाह। तर्जुमा क्या है? चढ़ते दिन के वक्त की कसम और रात की जब वो ढांप दे। इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे बड़े आलिम दीन लिखते हैं कि वद्दुहा से मुराद मेरे आका के रोशन चेहरे की कसम है और वल्लैल से मुराद नबी पाक की काली जुल्फों की कसम है। हाय हाय, क्या शान है मेरे आका की कि रब अज़्ज़ व जल आपके चेहरे की कसम याद फरमा रहा है, रब अज़्ज़ व जल आपकी जुल्फों की कसम याद फरमा रहा है। बल्कि मेरा रब तो वो है जो नबी पाक के शहरे अक़दस की कसम इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कुरान कहता है मुझे उस शहर की कसम। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, ये मक्का पाक की कसम याद फरमाई जा रही है। अच्छा जनाब, मक्के की कसम है तो इसलिए होगी कि वहां काबा है, वहां सफा मरवा है, वहां हज होता है, वहां अरफात है, वहां मिना है, इतनी मुकद्दस चीजें हैं तो शायद इसलिए रब ने कसम उठाई। कोई कह सकता था, अगली आयत ने बात वाज़े कर दी, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए महबूब, मुझे उस शहर मक्का की कसम जिसमें आप जलवा फरमा है। ए महबूब, वो तुम्हारा शहर है इसलिए उस शहर की कसम उठा रहा हूं। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, मक्के में काबा भी है, सफा मरवा भी है, बीरे जमजम भी है, मकाम इब्राहिम भी है, हजरे अस्वद भी है। अल्लाह अकबर, इतनी मुकद्दस चीजें हैं लेकिन रब कसम मक्के की क्यों फरमा रहा है? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, तुम उस शहर में मौजूद हो इसलिए मैं उस शहर की कसम उठा रहा हूं। हाय हाय हाय, क्या शान है मेरे आका की। और रब अपने हबीब से कैसी मोहब्बत फरमाता है कि किस शानदार अंदाज में कुरान में उनका जिक्र है। अल्लाह अकबर। यही बात तो सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये तो मैं आयतें पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। कुरान तो भरा हुआ है मेरे आका की शान से, लेकिन मैं अब कुछ हाइलाइट्स बताता जाऊंगा। मगर मैं चाहूंगा कि मेरे हर जुमले पर झूम कर आपने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना है, और हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरख लगाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ये भी नियत कर लीजिए। अब सुनते जाइए। सूरह फतहा आयत नंबर 29 में नबी पाक को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आप अलैहिस्सलाम को मुस्तफा करार दिया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में रब ने मुजतबा फरमाया।
سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل ارشاد فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل ارشاد فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا. سورہ یاسین کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے یاسین فرمایا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا. سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا. سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں رب عز و جل نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا. انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی فرمائے قرار دیا گیا. سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا. سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا گیا. ایک آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ والضحیٰ، اسی میں آگے آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ کتنا بڑا انعام نبی پاک کو دیا گیا. اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ٹرائی ٹو امیجن ہماری کسی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہو، کسی بادشاہ سے ملاقات ہو، وہ کہے مانگو کیا مانگتے ہو، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. ہم کیا مانگیں گے؟ ہم اپنے پرابلمز بتائیں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. کوئی شاید گھر مانگے گا، کوئی گاڑی مانگے گا، کوئی اپنا کسی پلاٹ کا مسئلہ حل کروائے گا کہ یار آج موقع ملا ہے، کہہ رہا جو مانگو دوں گا. کوئی بادشاہ نہیں کہہ رہا، بادشاہوں کو بادشاہی عطا فرمانے والا خالق و مالک فرما رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے کس کا خیال کیا؟ آپ فرماتے ہیں اذا لا ارض واحد من امتی فی النار. اگر ایسا معاملہ ہے یعنی رب اس وقت تک راضی نہ ہوگا، جب تک اس وقت تک عطا فرمائے گا جب میں راضی نہ ہوں گا. تو آقا فرماتے پھر تو جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا. ہائے ہائے ہائے، اپنا خیال نہیں، اپنی فیملی کا نہیں، ہم گناہگاروں کا خیال. ہمیں اس وقت بھی نبی پاک نے اتنی بڑی آفر کے بعد کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں. اللہ اکبر. ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اشفع یوم القیامت عددا ما علی الارض من شجرۃ و مدرہ. یعنی زمین پر جتنے درخت اور ڈھیلے ہیں میں قیامت کے دن ان کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. پھر ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں، پھر ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں، کیوں نہ ایسے اعمال کریں کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائی، باتیں تو بہت ہے، عشق رسول تو ایسا ٹاپک ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں تو بات کیسے پوری ہو سکتی ہے. ان کی بات کبھی پوری نہیں ہوتی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. محبت رسول جو ہے نا
یہ میرے اور آپ کی ایمان کی جان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک، حدیث کا خلاصہ ہے، اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب بتائیں نا کہ کیا واقعی ہم نبی پاک سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر، ایمان کامل نہیں ہوا، اٹ از ناٹ کمپلیٹ ٹل ناؤ. فوراً کہتے حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہاں عمر، اب تم ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہو. ایکچولی اٹ از اے ریکوائرمنٹ، اور یہ صرف حدیث میں نہیں ہے، ہاں یہ قرآن نے بھی یہ لسٹ دے دی ہے. اللہ قرآن میں فرمایا، یعنی عشق رسول، محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. وہ کہتے ہیں نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے. ذرا لسٹ سنیے گا، آج میں نے کہا تھا نا بات قرآن سے ہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال، بھئی یہی تو لسٹ ہے، اسی کے لیے تو زندگی گزر رہی ہے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، مال کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے. آگے فرمایا اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. فرمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، پوری لسٹ ہو گئی نا، گھر بھی ہو گیا، پیسے بھی ہو گئے، بیوی بچے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو پھر کیا فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. کتنی سخت وعید ہے کہ اگر ان چیزوں سے زیادہ، ان چیزوں سے محبت زیادہ، رسول پاک سے محبت کم ہے، تو اللہ کی طرف سے سزا کا انتظار کرو، عذاب الہی کے انتظار میں رہو. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے. اچھا زبان سے ہم سب کر رہے ہیں، ابھی میں آپ سب سے پوچھوں بھائی سب سے زیادہ پیار کس سے، تو سارے کہیں گے جناب سرکار سے پیار ہے. ہمارا تو ایک نعرہ بھی بڑا مشہور ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ویری بیوٹیفل سلوگن، از بیوٹیفل 100%. مگر مجھے بتائیں نا یہ کیسی غلامی رسول ہے جس میں موت قبول ہے مگر نماز قبول نہیں ہے؟ رمضان کے بعد یہ مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ کیا غلامی رسول صرف رمضان تک ہے؟ ہمیں تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم سب کی ایک 1-to-1 ملاقات ہونی ہے نبی پاک سے. بی ریڈی فار دیٹ میٹنگ. ہے نا عجیب بات؟ ہاں آپ سب کی، ہم سب کی ہونی ہے. اور وہ کہاں ہوگی؟ وہ انشاءاللہ قبر میں ہوگی. جب میرے آقا قبر میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری اکیلے ملاقات ہونی ہے. اب وہ میٹنگ سکسیسفل ہو، میرے نبی مجھ سے راضی ہو، مجھے سینے لگا لیں. زندگی ایسے گزارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت جب نبی پاک قبر میں آئے تو مجھ سے ناراض ہوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جو ہم اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی پاک نے اپنے آپ سے دور کر دیا، اور آج مسلمان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا آج لوگوں کو کہیں نا یار غلط کام چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، بےمانی چھوڑ دیں. کہتے میں اکیلا چھوڑ دوں کیا فائدہ، پوری مارکیٹ کرتی ہے، پورا شہر ہی غلط کام کر رہا ہے، میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ قبر میں پوری مارکیٹ کو لے کے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اور اکیلے نبی پاک سے ملنا ہے. اس ملاقات کی تیاری کرو. جب آقا سے ملاقات ہونا تو میں کہہ سکوں حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں.
میں جھوٹ نہیں بولتا تھا حضور، میں سچ بولتا تھا. بے شک لوگ بولتے تھے حضور میں آپ کی سنت پر عمل کر کے آیا ہوں. حضور مجھے بڑا آفر ملتی تھی حرام کام کے لیے، بڑے پیسے نظر آتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے ٹھکرا دیا ہے. میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار کر آیا ہوں. خدا کی قسم جس سے قبر میں نبی پاک راضی ہو گئے نا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ساری زندگی سنتوں پر عمل کرتا رہا، جس کے سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، لوگ تانے دیتے رہے، لوگ اسے ستاتے رہے، اس کو نام رکھتے رہے، مگر اس نے چہرے سے داڑھی نہیں ہٹائی کہ نبی پاک کی سنت ہے. سنت والا لباس پہنا، حلال روزی کما کر دنیا سے گیا، اپنی نگاہیں نیچی رکھی، بے حیائی سے بچایا. انشاءاللہ جب نبی پاک قبر میں آئیں گے تو اپنے اس غلام کو سینے سے لگا لیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عاشق رسول تو انتظار کر رہا ہے، ساری زندگی جن پر درود پڑھا، ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کیا، ارے جن کا نام لیتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اب تو ان کے دیدار کا وقت آیا ہے، وہ موت سے کیوں گھبرائے گا. میرے رضا کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو آیا ہی سرکار کی زیارت کرنے کے لیے ہوں. تو قبر میں غلام مصطفیٰ کو ٹینشن نہیں ہے، مگر وہ جو ساری زندگی سنتوں سے دور رہا، وہ جو ساری زندگی پیارے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والوں کو ٹونٹ کرتے ہیں، ان کے سنت کے لباس پر ٹونٹ کرتے ہیں، ان کے سنت والے حلیوں کو برا کہتے ہیں. ارے کیا منہ دکھاؤ گے؟ پوری دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب داڑھی والے تھے، جتنے صحابہ آئے سب داڑھی والے تھے، جتنے اولیاء آئے سب داڑھی والے تھے. تو یار مسلمان کا تو کام چہرے پہ داڑھی سجانا ہے. ہم کس وجہ سے نہیں رکھتے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. الحمدللہ یہ مرد کا حسن ہے. شیطان آپ کو روکتا ہے نا، آپ شیطان کو کہیں میں تیرا نہیں، میں رسول پاک کا بندہ ہوں، میں ان کا امتی ہوں، ان کو راضی رکھوں گا. ہمت کرے ماہ رمضان میں تحفہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہمارا چہرہ سنتوں والا ہو، ہمارا لباس سنتوں والا ہو، میرا کھانا پینا سنتوں والا ہو.